اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 71 پر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہو کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا اسے جو نہ نفع پہنچا سکے ہمیں اور نہ نقصان۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کہو پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی ان دونوں اختیاراتوں سے خالی ہے۔ وہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ چاہے نبی ہو یا کوئی آپ کا بنایا ہوا ولی ہو جس کو آپ ولی مان رہے ہو، کوئی بھی اور کسی کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں کہ وہ کسی کو بھی نفع دے سکے یا نقصان دے سکے۔ دیکھو، یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے کہ کہو کیا ہم پکاریں، یعنی یہ پکارنا ہوتا ہے۔ آپ کس کو بلاؤ گے، پکارو گے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارا جاتا ہے مدد کے لیے، جو کہتے ہیں نا کہ یا علی مدد، بھائی وہ مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں نا، یا جس طرح غوث کو پکار رہے ہوتے ہیں، سید عبد القادر جیلانی جو جس کو غوث سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو پکار رہے ہوتے ہیں، یا جس طرح قلندروں کو پکارا جاتا ہے، یہ پکارا ہی جاتا ہے کہ یہ ہماری آ کے مدد کرے مصیبت کے ٹائم پہ، یا ویسے ہی کسی کی پیر جو محلے کے پیروں پہ جو بات سے انہوں نے وہ جو نا لگائی ہوتی ہیں کہ کوئی جو ہے نا وہ بیٹا دیتے ہے، مثلا آپ کی وہ نفع دے رہا ہے، بیٹا دے رہا ہے، نفع دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نبی ان کو کہہ دو کہ کیا ہم اسے پکاریں جو اللہ کے سوا جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکے نہ نقصان، یعنی دونوں اختیارات اس کے پاس نہیں ہیں۔ کوئی بھی ہو، چاہے وہ رسول ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، علی ہو یا کوئی ولی ہو، کسی کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسا اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ کسی کا نفع کر سکتے ہیں یا وہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ خود ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حکم بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا ہوا ہے کہ آپ کسی کا بھلا کر سکو یا کسی کا برا کر سکو۔ وہ کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ وہ کوئی نقصان کر سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اور کیا پھر جائیں الٹے پاؤں اس کے بعد کہ دے چکا ہمیں ہدایت اللہ۔ کسی کے کو نفع والا سمجھنا یا نقصان والا سمجھنا، یہ الٹے پاؤں پھر جانا ہے، جبکہ اللہ دے چکا ہے ہدایت۔ اللہ نے ہدایت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ یہ میرے حکم سے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی کے لیے یہ اختیار سمجھ لو کہ یہ کر سکتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ کوئی غوث، کوئی کتب جس کو آپ نے سمجھا ہوا ہے، قرآن شریف پاک کے اندر کوئی نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی غوث اور کتب بنائے ہوئے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، اپنی زبانی ہیں، لہذا دین میں ایسی باتیں انٹر نہ کریں۔ ہمیں یہودیوں نے اور نصرانیوں نے یہی کام کیے ہوئے تھے، دین پہ بڑھاوے شامل کر دیے تھے، اپنی طرف سے باتیں انہوں نے ملائی ہوئی تھی، ملاوٹ شدہ دین بنا دیا تھا انہوں نے۔ اور آپ بھی مسلمان خود کو سمجھ کر، مسلمان بتا کر ہر جگہ آپ اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے ہوتے ہو، اور کام جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں والے ہیں، اور دین کو اس طرح بڑھاوا دے کر اور دین کو ملاوٹ شدہ بنا رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہو جائیں ہم اس شخص کی طرح جسے بھٹکا دیا ہو شیطانوں نے صحرا میں، اور وہ حیران و سرگرداں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی ان کو کہو کہ اگر ہم نے اس طرح کے کام کیے تو ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں گے جس کو شیطان نے صحراؤں میں، ریگستانوں میں بھٹکا دیا ہو، اور وہ حیران و پریشان پھر رہا ہے کہ ابھی میں جاؤں تو جاؤں کدھر۔ یعنی یہ کام ایسے ہیں، یہ شیطانوں کے کام ہیں جو آپ کسی اور کو نفع و نقصان والا سمجھو اور اس کو پکارتے رہو،
پھر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جس کو آپ پکار رہے ہو نا، وہ نہ آپ کی مدد کر سکتا ہے نہ آپ کا نقصان کر سکتا ہے. پھر آپ اللہ کی ہدایت سے دور ہو جاتے ہو. جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، یہ قرآن پاک دیا ہوا ہے آپ کو، آپ اس کے وحی کے مطابق کام نہیں کر رہے ہو. پھر وہ چاہے آپ علی کو پکارو یا کسی ولی کو پکارو، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اختیارات میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھی بلاتے ہوں اسے سیدھے راستے کی طرف. یعنی پھر مسلمان کوئی آپ کو سیدھی راہ بتا رہا ہوتا ہے، جو آپ کا ساتھی ہے، ایمان والا ہے، کہتا ہے کہ یار یہ سیدھی راہ ہے، اس راہ پہ آ جا، وہ راہ چھوڑ دے، وہ آپ نے غلط راہ اختیار کی ہوئی ہے، لیکن آپ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہوتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جا سیدھی راہ کی طرف. کہو حقیقت میں اللہ ہی کی رہنمائی صحیح رہنمائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو بتا دو کہ جو اللہ رہنمائی کر رہا ہے نا، وہی رہنمائی سیدھی رہنمائی ہے. باقی جو اپنے باپ داداؤں یا کہاوتوں کے پیچھے یا اپنے طریقے پہ جو آپ کام کر رہے ہو، وہ رہنمائی نہیں ہے، وہ سیدھی راہ نہیں ہے. اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک اتار کے رہنمائی دی ہے نا، اس رہنمائی کے پیچھے چلو. وہ رہنمائی آپ کو بتائے گی کہ آپ کے کام کون سے سیدھے ہیں، کون سے غلط ہیں. اگر اس قرآن کی رہنمائی کو بھی آپ نہیں سمجھو گے اور آپ باپ داداؤں کے رستے پہ چلتے رہو گے، اسی رستے پہ کام کرتے رہو گے، تو کرتے رہو ہماری بلا سے. جب مرو گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھا تھا، کون صحیح تھا، کون غلط تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کہو کہ حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ ہم سر جھکائیں اپنا رب العالمین کے آگے. یعنی ان کو بتا دو کہ نبی ان کو بتا دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا سر جھکاؤں، یعنی میں اس کی بات مانوں جو پورے عالم کا رب ہے. یعنی اللہ کے حکم کے آگے میں اپنا سر خم کر دوں. تو اللہ کے حکم کے ہی آگے سر خم رکھنا ہوگا، تب بھی بندہ سیدھی راہ پر ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 72 میں، اور یہ کہ قائم رکھو نماز اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. یعنی پھر اللہ تعالیٰ پھر اس حکم کو آگے بتا رہے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز کو قائم رکھنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. یعنی جس طرح کے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے، وہ احکام، وہ کام آپ نے سر انجام دینے ہیں، انہی احکاموں کو ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اور وہی ہے جس کے حضور تم سب کٹھے کیے جاؤ گے. یعنی اسی کے آگے پھر سب لوگوں کی پیشی ہوگی، وہ انہی کے آگے پیش کیے جائیں گے. پھر جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے گا، جس کے احکام کام جس کے مطابق ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح پھر فیصلے بھی سنا دینے. کوئی کسی کی وہاں نہیں چلنی ہے، نہ پیر کی چلنی ہے، نہ پیغمبر کی چلنی ہے، نہ علی کی چلنی ہے، نہ ولی کی چلنی ہے. اللہ کے حکم کے آگے سب نے اپنا سر جھکا دینا ہے. اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے کوئی اپنا سر اونچا نہیں کرنا کہ آپ کی جو ہے وہ کوئی طرفداری کرنے لگیں گے، کیونکہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا کہ اے نبی آپ ان کے وکیل نہیں ہو. وکیل ہی طرفداری کرے گا نا، جب آپ وکیل ہی نہیں ہو تو پھر طرفداری کس چیز کی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو آسمان اور زمین نظر آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ واقعتاً ہے، کوئی آپ خواب نہیں دیکھ رہے ہو، یہ سچ ہے. یہ آپ کو زندگی ملی ہوئی ہے اور آزمائش ہو رہی ہے آپ کی. اور جس دن وہ حکم دے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا. یعنی جس دن اللہ تعالیٰ حکم کرے گا کہ قیامت ہو جائے تو پھر اس دن قیامت ہو جائے گی. یہ سارا سسٹم جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے یہ درہم برہم نظر آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر آپ جب اٹھو گے قیامت کے دن قبروں سے تو آپ کو
नजर ही कुछ और चीज आ जाएगी। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसी का इरशाद बरहक है, यानी उसका कहना जो है वो हक है, बरहक है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो दिन नहीं आएगा या बस जो मर गया वो कयामत है, वो इस तरह की कोई नहीं है। आप मरे हुए हो, मरे होने के बाद आपने कब्रों से उठना है, इसी तरह उठना है जिस तरह मां के पेट से बच्चा निकलता है, बिल्कुल जिंदा। आपको पता चलेगा कि हां कयामत हुई है, हम उठ गए हैं, अभी हिसाब किताब की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह अभी आप दुनिया को देख रहे हो इसी तरह देखोगे। ये मत समझे जो मर गया वो कयामत है, नहीं, उसने कब्र से निकलना है। जो जो जिधर भी है, चाहे वो डूब के मरा हो, जिस तरह भी हो, आग से जलाया गया हो, जो भी हो, जो रूह यहां आई है उसने फिर वापस उठना है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और उसी की बादशाही होगी उस दिन जब सूर फूंका जाएगा। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर बादशाही किसी की नहीं होगी, कोई बादशाह फिर नहीं रहेगा, सब वो मखलूक की तरह उठेंगे। वो जानने वाला है पोशीदा और जाहिर का, यानी अल्लाह ताला जो आप छुपे हुए काम कर रहे हो या जाहिर कर रहे हो सबको जान रहा है, और वही कामिल हिकमत वाला है और हर बात से बाखबर है। यानी उसका जो भी काम है वो हिकमत से भरा हुआ है और वो हर बात को जानता है, कोई बात ऐसी नहीं है जो उसे छुपी हुई हो। तो लिहाजा नाजरीन, हम आयत नंबर 3 पर इस वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं। सही मुसलमान बनने की हम सबको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।